بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ زندگی کی نعمت اللہ تعالیٰ ایمان والے کو بھی دیتے ہیں، اور یہی زندگی کافر کو بھی دیتے ہیں. ایمان والا اپنی اس زندگی سے آخرت بناتا ہے، دنیا بناتا ہے، کھربوں سالہ اربوں سالہ زندگی بناتا ہے، جبکہ کافر اس زندگی سے اپنی 60 اور 70 سالہ زندگی کو بہتر بناتا ہے. کیونکہ کافر کا مقصد اس کے پیش نظر صرف دنیا ہے. وہ کہتا ہے مر جائیں گے سب ختم ہو جائے گا، جو مزے کرنے ہیں، جو کھانا ہے، لوٹنا ہے، وہ سب دنیا کی زندگی میں کرنا ہے. جبکہ ایمان والا، اللہ کو ماننے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، اس کے سامنے اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہوتی ہے. تو ایمان والا اپنی 60 اور 70 سالہ زندگی سے کھربوں سالہ زندگی کو بنا رہا ہوتا ہے. ایمان والا ایک سبحان اللہ بھی کہتا ہے تو پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جنت میں درخت لگ جائے گا. کسی کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا کام کرتا ہے تو پیش نظر ہوتا ہے کہ آخرت اچھی ہو جائے گی. کسی کی مدد کرتا ہے، پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ میری مدد کریں گے. تو ایمان والے کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی میں یہ فرق ہے. دونوں کو یہ زندگی ملتی ہے، دونوں ہی زندگی سے لطف اور فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، دونوں ہی اپنی زندگی سے مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں، دونوں ہی اپنی زندگی پر محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دائرہ کار الگ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو یہ زندگی دے کر ارشاد فرمایا: سابقوا الی مغفرہ، سابقوا الی مغفرہ، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، مسابقہ کرو، کوشش کرو نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، نیک کاموں میں دوڑ لگاؤ. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ تعالیٰ دوڑ لگانے کے لیے یہ میدان تجویز فرما رہے ہیں. دنیا کے میدانوں میں دولت کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، مال کے پیچھے دوڑنا سب کو اچھا لگتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، اور دوڑیں لگائی بھی جا رہی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے دوڑ لگانے کا ایک میدان تجویز فرما رہے ہیں. اور وہ میدان کیا ہے؟ مغفرت کا میدان، اعمال صالحہ کا میدان، نیک اعمال، نیکیاں، اللہ کو راضی کرنے والے کام، تلاوت، اذکار، روزے، تراویح، نمازیں، یہ سارے میدان اللہ نے تجویز کیے ہیں.
اللہ نے یہ میدان تجویز کیے ہیں، اور سمجھدار، دانشمند، عقل مند اپنی زندگی آخرت کو سامنے رکھ کر گزارنے والا ان میدانوں میں مقابلہ کرتا ہے۔ اس کا مسابقہ، اس کا مقابلہ ان میدانوں میں ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے میدان تجویز کیا ہے، میں اس میں دوڑ لگاؤں گا۔ اور جب دنیا داری بڑھتی ہے، عقل و شعور میں کمی آتی ہے، دنیا کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، تو پھر انسان کے میدان اور دائرہ کار اور سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ آخرت کی میدان کو بھول جاتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خوبصورت میدان تجویز کیا ہے، اس میدان میں ہم نے دوڑ لگانی ہے۔ اور اس میدان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے تجویز کیا ہے، ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، یہ زندگی، ہماری زندگی میں یہ مہینے کا مل جانا یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ کافر کی زندگی میں نہ رمضان ہے، نہ شب قدر ہے، نہ شب برات ہے، اس کی زندگی میں یہ مبارک ساعتیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہے۔ ایک ایمان والے کی زندگی میں رمضان بھی ہے، شب قدر بھی ہے، شب برات بھی ہے، محرم کے 10 دن بھی ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہیں، محرم کے روزے بھی ہیں۔ ایمان والے کے پاس تو بہت سارے مواقع ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اور زندگی اللہ نے جس مقصد کے تحت دی ہے اس کے مطابق زندگی کو اٹھا لیں۔ زندگی بن جائے گی، دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا مزاج بنا رہے ہیں، ان کی سوچ بنا رہے ہیں، ایک سوچ بن کر سامنے آتی ہے۔ حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہاں بھائی کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، بدلہ آخرت میں ملے گا۔ کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، بدلہ آخرت میں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا۔ صحابہ دوڑتے ہیں اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق لے کر آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے، آخرت بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں ابوبکر صدیق سے آگے نکلوں گا، اور اپنے گھر کا سارا سامان جمع کیا اور 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ لیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان جمع کر کے پورے گھر میں جھاڑو لگا کر سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر، قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے کیا لے کر آئے، بتاتے میں فلاں چیز لایا، آپ دعائیں دیتے۔ کیا لے کر آئے، فلاں چیز لائے، دعائیں دیتے۔ مقابلہ ہے، مسابقہ ہے، آخرت کی فکر اور تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ دنیا کی محبت دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ حضرت عمر تم کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے رسول اپنے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا، آدھا یہاں لیا ہے، آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے رسول سارے گھر کی جھاڑو لگا کر سب کچھ لا کر آپ کے قدموں میں چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہو۔ عمر کہنے لگے کہ میں نے بڑی کوشش کری اور میں نے مقابلوں میں حصہ لیا، لیکن ابو بکر سے میں آگے نہیں نکل سکا۔ تو یہ مقابلے کا یہ مزاج، یہ اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کریم اور احادیث کی تعلیمات سے یہ مزاج بنایا جا رہا ہے۔ وہ تعلیمات بتائیں گی، وہ مزاج وہیں سے بنے گا، وہ ذوق، وہ طبیعت وہیں سے پیدا ہوگی، وہ فکر کہ دنیا سے چلا جانا ہے، سب چھوڑ جانا ہے، آخرت اللہ کے پاس جانا ہے، کیا ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک ہیں رحمہ اللہ، مشہور محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، دن بھر دنیا کے کام اور دین کی مصروفیات میں اپنے کو تھکا دیا، تھک کر جب گھر آتے تو رات کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو جاتے، نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اور اس طرح پوری رات کھڑے رہتے کہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں جیسے زمین پر لکڑی گاڑ دی جائے اور سیدھی ہوتی ہے، لکڑی نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف جھکتی ہے، سیدھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک پوری رات اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے رہتے تھے۔ حضرت قاری حضرت محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ، رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کی راتوں میں کس طرح کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے، تراویحیں پڑھی، تراویحیں پڑھنے کے بعد نفلوں میں نیت باندھ لی، اور پوری رات سحر تک، تہجد تک قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ، حفاظ تبدیل ہو رہے ہیں، ایک حافظ آتا ہے 2 پارے پڑھتا، وہ چلا جاتا، عبدالقادر رائے پوری پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین تھے۔ حضرت عبدالقادر رائے پوری، دوسرا حافظ آیا 2 پارے پڑھے، وہ چلا گیا، یہ پیچھے سیدھے کھڑے ہوئے۔ تیسرا حافظ آیا 2 پارے پڑھے، وہ چلے گیا، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ عبدالقادر رائے پوری رات
تراویح سے لے کر سحر تک پورا وقت اس طرح قرآن کے سننے سنانے میں گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ مہینہ دیا کس لیے ہے؟ یہ زندگی میں رمضان کا مل جانا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ گزرے ہوئے بزرگان دین اور مشائخین بتاتے ہیں کہ 6 مہینے ہم رمضان کے ملنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب رمضان مل جاتا ہے تو اگلے 6 مہینے عبادت کی قبولیات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان میں جو تو نے عبادتیں کرائی ہیں وہ قبول کر لے۔ تو زندگی میں رمضان کا آ جانا اور رمضان کسی کو نصیب ہو جانا یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں، بڑی خوش نصیبی کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں رمضان دے رہے ہیں تو اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا رشتہ اپنے سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، اس کو قرآن سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، اس کو نماز سے جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ حلال پر پابندی لگائی ہوئی ہے، دن میں روزہ رکھوا دیا، حلال نعمتیں جو ہمارے لیے کھانا حلال ہے، رزق حلال ہے، اپنی محنت کی کمائی کا لایا ہوا گھر میں فروٹ رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کھانا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کھانا نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک، افطار کے بعد کھانا ہے۔ حلال چیزوں سے روک کر اللہ حرام سے روکنا سکھا رہے ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشق کرا رہے ہیں، عبادتوں کا ذوق پیدا کر رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں اور اس مہینے کے آنے کے مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کو کسی رخ پر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اکابرین بزرگان دین اور حدیث کا مضمون ہے کہ رمضان جس کی زندگی میں صحیح گزر گیا اور اس کی زندگی صحیح رخ پر گزر گئی اور اس نے اپنی زندگی کو صحیح شیڈول کے مطابق رمضان میں گزار دیا، تلاوت کا ٹائم، نمازوں کا ٹائم، روزے کا ٹائم، ذکر اذکار کا ٹائم، دعاؤں کا ٹائم، پورا سال اللہ اس رمضان کے گزارنے کی برکت سے اچھا کر دیں گے۔ پورے سال پر اس رمضان کے اعمال کے اثرات پڑیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب آخرت سامنے ہوگی اور آخرت کی زندگی سامنے ہوگی کہ یہ سارے اعمال میں کیوں کر رہا ہوں، تاکہ وہاں کام آ جائیں۔ فکر پیدا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر فکر پیدا کی۔ کمزور صحابہ جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، مالدار نہیں تھے، مال خرچ کر کے نیکیاں نہیں کما سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو مالدار نہیں ہیں، مال نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جو مالدار صحابہ ہیں وہ مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو رہے ہیں۔ سخاوت اللہ کا وہ عمل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سخی اللہ سے بھی قریب ہے، اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے۔ تو سخاوت تو بہت بڑا عمل ہے۔ صبح کے وقت فرشتے دعائیں دیتے ہیں سخیوں کے لیے کہ اللہ جو مال خرچ کر رہا ہے اس کے مال کو بڑھانا، اور جو مال روک کر رکھ رہا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دینا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں آپ کی سخاوت، آپ کا خرچ بڑھ جاتا تھا، آپ کا ہاتھ پہلے بھی کھلا ہوا تھا، رمضان میں اور کھل جایا کرتا تھا۔ یہ جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ مال کمانے کا مہینہ ہے، یہ مال کا سیزن ہے۔ سوچیں بدل گئی ہیں، مزاج بدل گئے ہیں، مقصد سے ہٹ گئے ہیں، دین سے کیا دور ہوئے، دنیا سے قریب ہو کر مقصد بھول گئے کہ یہ کمانے کا مہینہ نہیں تھا، یہ تو لگانے کا مہینہ تھا، یہ تو لگانے کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا روزی رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن مومن وہ یہ سوچ رہے کہ رمضان تو کمانے کا مہینہ ہے، میرا سیزن ہے، پورے سال کی کمائی میں نے اس مہینے میں کرنی ہے، سیزن اچھا گزر گیا پورے سال کھاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں اگر عبادت کے ساتھ رمضان گزر گیا تو پورا سال اچھا ہے، اور اگر مال بے تحاشا کمایا، رمضان کو خراب کیا، سکون نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ تو اس مہینے کے مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔ تو وہ صحابہ جو مالی لحاظ سے کمزور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یہ مالدار لوگ ہم سے آگے نکل گئے نیکیوں میں، یہ مال خرچ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا جستجو ہے، فکر ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہاں تو دنیا میں مقابلہ ہوتا ہے، کسی برابر پڑوسی میں گاڑی اچھی آ جائے تو ہمیں بھی فکر لگ جاتی کہ میں بھی اس سے اچھی گاڑی لوں گا۔ پڑوس کا کاروبار ایک دکان سے 2 دکان ہو جائے، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری ہو جائے تو فکر لگ جاتی میں نے بھی 2 فیکٹریاں کرنی ہے۔ یہ مقابلہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جس مقابلے پر صحابہ کو ڈالا اور جو مزاج ایمان والے کا بنایا جا رہا ہے وہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ تو یہ کمزور صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اچھا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ عمل کرو ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، تسبیح فاطمی 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس عمل کا اتنا ثواب ہے کہ تم ثواب میں ان لوگوں سے سخیوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا
اب وہ جو مالدار صحابہ تھے وہ بھی جستجو میں رہتے تھے، فکر تھی نا کہ کوئی عمل میرے ہاتھ سے رہ نہ جائے. رمضان میں اللہ کرے یہ فکر لگ جائے کہ کوئی نیک عمل، کوئی نیکی میرے ہاتھ سے رہ نہ جائے. ایک رکعت تراویح نہ چھوٹے. معمولی سمجھتے تراویح کی نیکی کو؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہیں. ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل دے رہے ہیں، اور محل کیسا ہوگا جس کے ہر دروازے پر 30,000 محل ہوں گے. اس کے 30,000 دروازے اور ہر دروازے پر ایک محل. ہر سجدے پر جنت کا ایک درخت مل رہا ہے، جس درخت کے نیچے حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال تک جنت کا سوار دوڑتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ معمولی ثواب ہے؟ تراویح کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تراویح اس لیے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادت میں اضافہ کیا ہے. فرض نہیں ہے تراویح، فرض نہیں کہہ رہا میں. اس مہینے میں اللہ عبادت کا ذوق بڑھا رہے ہیں کہ تراویح کا ذوق بھی بڑھے، فرضوں کا ذوق بھی بڑھے، تاکہ پورے سال کم از کم فرضوں کی تو عادت رہے. فرضوں کی تو عادت رہے. تو ہر سجدے پر تراویح میں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انعامات دے رہے ہیں. 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، جنت کا محل مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے. پھر بھی ہماری کوتاہی ہے کہ 10 پڑھ کے تھک جاتے ہیں، 12 پڑھ کے تھک جاتے ہیں، 8 پڑھ کے تھک جاتے ہیں کہ بس اتنا ثواب چاہیے. پتہ کل چلے گا، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ایک ایک نیکی کو ترستے ہوں گے، نیکیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی. وہاں پیسے روپے کی دکانداری نہیں چلے گی، وہاں نیکیوں کی دکانداری اور لین دین چل رہی ہوگی. اس وقت باپ بیٹے سے بولے گا ایک نیکی کی کمی ہے، بیٹا کہے گا میرے پاس نہیں ہے نیکی. شوہر بیوی سے کہے گا کہ ساری زندگی تیرے لیے میں نے محبت میں دنیا کی زندگی گزاری، تیرے لیے کما کر لایا، تیری اولاد کے لیے کما کر لایا، آج ایک نیکی کا سوال ہے. بیوی بھی بھاگتی ہوگی. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. تو اس نیکی جو آج ہم نیکیاں معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ان نیکیوں کی قدر کل قیامت کے دن معلوم چلے گی. مالدار صحابہ کو جب معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور صحابہ کو کچھ عمل بتایا ہے جس کا ثواب اتنا ہے کہ وہ آج ہم سے آگے نکل رہے ہیں، انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. مالدار صحابہ نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. تو کمزور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب تو وہ بھی عمل کر رہے ہیں، اب تو وہ بھی عمل کر رہے ہیں، نیکیوں میں ہمارے برابر ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے میدان تجویز کیا ہے، یہ تو نیکیوں کا میدان اللہ نے تجویز کیا ہے. اس میں جو بھی چاہے گا حصہ لے گا، نکل جائے گا، کسی کو روک نہیں سکتے. جو بھی چاہے گا حصہ لے گا، نکل جائے گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ میدان بھی تجویز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھی عطا فرمایا ہے، کچھ کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے. کچھ اپنے پلے ہم نیکیاں جمع کر لیں، کچھ قرآن ختم کر لیں، کچھ اللہ سے راتوں کے اندھیرے میں مانگ لیں. اللہ کی طرف سے صدا ہے میں دے رہا ہوں مانگو. پھر بھی ہم سوتے رہیں، پھر بھی ہماری باتیں ختم نہ ہوں. ارے اس مہینے میں تو کم از کم سیاست ختم ہو جاتی، اس مہینے میں تو گھر کے ٹی وی بند ہو جاتے، اس مہینے میں تو خبر نامے بند ہو جاتے، اس مہینے میں تو موبائل میں فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال ختم ہو جاتا. اس لیے کہ میں اللہ کو وقت دوں گا. لیکن سارے کام ہو رہے ہیں. اگر کسی سے کہا جائے کہ افطار کے وقت آدھے گھنٹے کی دعا کر لو، یہ اس پر بار ہے اور مشکل ہے. اگر کسی سے کہا جائے بھائی تہجد میں سحری میں تو اٹھتے ہی ہو، سحری کھانے کے لیے کچھ پہلے اٹھ جاؤ، 2-4-6 نفل پڑھ لو اور اللہ سے کچھ اندھیرے میں آنسو بہا لو، یہ آنسو کام آئیں گے. مال سے مسائل حل نہیں ہوتے بھائی، تعلقات سے مسائل حل نہیں ہوتے. دنیا میں ایسے موڑ بہت سارے آتے ہیں کہ جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل ہو جاتی ہے، دوائیوں سے شفا نکل جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اس موقع پر انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو مدد کر. اس سے پہلے اللہ یاد نہیں آیا تھا. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرما دیا، تو سکھ میں اللہ کو یاد رکھ، دکھ اور غم میں اللہ تجھے یاد رکھے گا. سکھ میں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب مال ہوتا ہے تو شادی بیاہوں میں خوب اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، خوب اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی والے کاموں میں اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. اور جب خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ مال نہ رہے اور جسم کو بیماریاں لگ جائیں اور معذور ہو کر بیٹھ جائیں اور ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو جائے، پھر کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے. یہ بندش نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کی سزا ہے. خدا را اپنی زندگی کے ان لمحات کو قیمتی جانے. پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے گزشتہ سال جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہم سب کے مشاہدات میں، اور کتنے اب وہ ہیں کہ وہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. ہر سال کا رمضان ہم سب کو نصیب ہو، لیکن پتہ نہیں ہے کہ آئندہ کے رمضان کس کو نصیب ہوگا. کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں تجھے زندگی کے 70 رمضان دوں گا، تجھے 60 رمضان دوں گا اور آخری رمضان کا تجھے بتا بھی دوں گا، اس وقت تو مغفرت کی دعا کر لی ہو، مغفرت کر کے میرے پاس آئی ہو. کچھ نہیں پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، لہٰذا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے. ایک نوجوان اس نے توبہ کری، اللہ کی طرف رجوع ہوا
اس کے دل میں ایک جستجو پیدا ہوئی کہ میں سارے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے ایک سوال کروں گا اور اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈالوں گا. اور سب اللہ کے نیک بندوں کے پاس گیا اور کہنے لگا آپ کو معلوم چل جائے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا نیک عمل کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے بس میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تو مختلف بزرگوں کے پاس گیا, مختلف لوگوں کے پاس گیا, سب نے اپنی زندگی کا آخری دن کے مطابق عمل بتایا کہ میں مغفرت کے لیے سارا دن روتا رہوں گا, میں صدقے کے انبار لگا دوں گا, اس طرح کے اعمال بتاتے رہے, پورا دن نماز میں گزار دوں گا, پورا دن دعاؤں میں گزار دوں گا. آخر میں ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا ایسا عمل کریں گے جس پر آپ کو بڑی امید ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا میرے قریب آ جاؤ, اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا میں کوئی بھی عمل نہیں کروں گا, کوئی بھی نیا عمل نہیں کروں گا. وہ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ زندگی کا آخری دن ہے, آخری لمحات ہیں, آخری سانسیں, پتہ چل گیا اللہ کے پاس جانا ہے, کوئی عمل نہیں کریں گے. بیٹا زندگی اس طرح گزار رہا ہوں کہ کسی عمل کی گنجائش نہیں ہے. زندگی اس طرح گزار رہا ہوں کہ میں اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں. تمہارے بتانے کے بعد میں کیوں دن کو آخری دن سمجھوں؟ میری زندگی کا ہر دن آخری دن ہے, اس لیے میں ہر دن میں ہر عمل کر لیتا ہوں, اب کسی عمل کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہوتی ہے زندگی کہ زندگی کا ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر سانس, ہر رمضان اس طرح گزارے, ہر روزے کو اس طرح رکھے, ہر رمضان کی رات کو اس طرح گزارے کہ پتہ نہیں اگلی رات نصیب ہو نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا عبداللہ کتنی زندگی ہے؟ کہا کہ صبح کرتا ہوں تو شام کا پتہ نہیں ہوتا, شام کرتا ہوں تو صبح کا پتہ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بڑی لمبی زندگی لے کر آئے ہو, میں تو ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف سلام کا پتہ نہیں ہوتا. تو اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور اس رمضان کے ملنے کو اور زیادہ غنیمت جانے, اور جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں, جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں, جتنے قرآن کریم کی تلاوت ہو سکتی ہے, جتنا ذکر اذکار ہو سکتا ہے کر ڈالیں, کر دیں, تھکائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان میں تھکایا کرتے تھے, نیند کم کر دیا کرتے تھے, کھانا پینا کم کر دیا کرتے تھے, ملاقاتیں کم کر دیا کرتے تھے. سے کیا؟ اللہ سے ملاقات. یہ مہینہ اللہ سے ملاقات کا ہے, تو اپنے آپ کو تھکانا بھی ہے, عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا بھی ہے, اپنے کھانے پینے کو بھی کم کرنا ہے. اپنی نیند اگر ہم 8 گھنٹے کرتے تھے اس کو 6 گھنٹے اور 5 گھنٹے پر لے کر آنا ہے, اور زیادہ اوقات نمازوں میں, ذکر اذکار میں, توبہ میں, استغفار میں, مسجدوں میں, تلاوتوں میں, تراویحوں میں گزارنا ہے. اور اس روزے کو بڑے اہتمام سے رکھنا ہے اور خوب اچھے طریقے سے رکھنا ہے. بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کر لیں, اس پہ بڑا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.